أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سابقہ درس میں ہمارے درمیان جو ذکر چل رہا تھا وہ تھا قبلے کا بدلنا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ جب آپ بحکم الہی آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو حکم دیا گیا کہ اب آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے، چہرہ کر کے، اور یہ چلا ہے تقریباً 16 مہینے کچھ دن، اور بعض روایات کے مطابق مکمل 17 مہینے تک اللہ کے نبی نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ اس کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ اب آپ اپنے رخ کو بدل لیں، تبدیل کر لیں، اور اب ہمیشہ کے لیے آپ کا اور تمام امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا۔ یہ بات سابقہ ہفتے میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پہلے کعبۃ اللہ قبلہ تھا اور صرف 16 مہینے کچھ دن کی مدت کے لیے، اتنی چھوٹی سی مدت اور کم پیریڈ کے لیے اس کو بدلا کیوں گیا، اس کو چینج کیوں کیا گیا؟ تو قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا اور یوں کہا کہ ہم نے یہ صرف اس لیے کر کے دیکھا تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں ایمان لائے ان کا ایمان کتنا پختہ ہے، اور جو مدینے میں ہیں وہ آپ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ حکم اس لیے آیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کیا ہوگا، کیا ہو چکا ہے، لیکن تاکہ تمام دنیا کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ کون صحیح میں حقیقت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں اور کون صرف ظاہر سے ہیں، اندرونی اعتبار سے ساتھ نہیں ہیں۔ اب جب یہ حکم آیا کہ آپ کو بیت المقدس کی جانب رخ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی، تو اللہ کے نبی کی پیدائش مکہ مکرمہ کی ہے، پورا بچپن اور تقریباً 40 سال میں نبوت ملی، اس کے بعد کے 13 سال 50 پر 3 53 سال تک اللہ کے نبی نے وہاں زندگی گزاری۔ اب وہ تو اللہ کے نبی تھے، ایک عام انسان بھی ہو تو جو اپنا وطن ہوتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، وہ چیزیں یاد آتی ہیں، بچپن جہاں گزرا ہے وہ بڑے یاد آتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بچپن میں بچے نے کھیلا ہے۔ اب اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی کہ جب ہجرت کر کے آپ آ رہے تھے تو رات کے اس وقت میں جب حضرت ابوبکر ساتھ میں تھے تو یوں کہا تھا کعبۃ اللہ کی عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کعبہ، محمد تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، ہم تجھ سے جدا ہونا نہیں چاہتے، لیکن کیا کریں، قوم کو ہمارا یہاں رہنا برداشت نہیں ہے۔
وہ ہمارے اللہ اللہ کہنا بھی ان کو پسند نہیں آتا ہے۔ اب مجھے رب کا حکم ہوا ہے تو تجھے چھوڑ کر ہم جا رہے ہیں۔ اور آپ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے جب آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل رہے تھے۔ تو جب وہاں سے آپ آئے اور یہ حکم آیا کہ اب آپ کا قبلہ بیت المقدس ہوگا، تو اللہ کے نبی کا دل بے قرار رہتا تھا اور بار بار آسمان کی جانب دیکھتے تھے کہ کاش آج ہی وحی آ جائے اور دوبارہ یہ حکم آ جائے کہ اب سے دوبارہ تو آپ کا قبلہ اور کعبہ، آپ کا رخ عبادت کے لیے کعبۃ اللہ ہی ہوگا۔ بے چین رہتے تھے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ بار بار چہرے کو اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں کہ جبرائیل آ جائیں وحی لے کر۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اب ہم بدل رہے ہیں قبلہ، وہ قبلہ آپ کا قبلہ اس عمارت کو بنا رہے ہیں جس سے آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تا قیامت کے لیے حکم آیا کہ محمد اب سے اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں، موڑ لیں۔ اور سابقہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ حکم آیا نماز کے دوران۔ اللہ کے احکامات میں بڑے عجیب ہوتے ہیں، نماز سے پہلے بھی آ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ مقتدی ہیں، حکم آیا، اسی درمیان میں اللہ کے نبی نے رخ موڑ لیا۔ اور وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے مسجد قبلتین، جہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ حکم آیا اسی میں۔ اور صحابہ کرام اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ شاید ان انبیاء کے بعد ان سے زیادہ مقدس جماعت یقین سے کہا جا سکتا ہے کوئی نہیں آئی نہ آئے گی۔ ہمارے یہاں اگر امام سے ذرا سا کچھ ہو جائے تو سوال ہزاروں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا میرا اور آپ کا مزاج ہے، کوئی بھی ہو نماز پڑھانے والا۔ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے کہ حکم آیا، چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، امام مکمل امام نے رخ پھیر لیا، کچھ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسے ہی پھر گئے، ایسے ہی رخ کو موڑ لیا کعبۃ اللہ کی جانب۔ اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے آیا اور یوں کہا گیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، کہ اب سنو، اب دنیا میں آپ کہیں بھی رہو گے تو اب آپ کو چہرہ کعبۃ اللہ کی جانب کرنا ہوگا۔ کہیں بھی آپ ہو، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کسی بھی عمارت میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں، اب آپ کی عبادت یعنی نماز اور حج کے موقع پر آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَوَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے، سب جانتا ہے کون لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہودی تانا دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب کیسا ہے، ان کا کیا ہوگا جو انتقال، جب بیت المقدس کو کعبہ قبلہ بنانے کا حکم آیا تو یہودی تانا دیتے تھے مدینہ منورہ میں، ارے تم نے قبلہ بدل لیا۔ جو لوگ پہلے مر چکے ہیں وہ یہودی کہتے تھے اس کا مطلب تو یہ نکلا ان کے اعمال برباد، وہ جہنمی بن جائیں گے۔ اور جب یہ حکم آیا دوبارہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا تو اس کے بعد تانا دیتے تھے ان 17 مہینوں میں جو مرا ہے مسلمانوں میں اس کے اعمال کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، ہم کسی سے بے خبر نہیں ہیں، ہر ایک سے باخبر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ لوگ یعنی یہودی آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ تمہارا رب کیسا ہے، کبھی قبلہ یہ کبھی قبلہ وہ، پھر دوبارہ بدل دیا قبلہ یہ، اور آپ ہیں انہیں سمجھا رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا محمد سنو وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ لوگ ایسے ہیں یعنی جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہودی اور عیسائی، اگر آپ ایک ایک دلیل لا کر کے ثبوت ان کے سامنے رکھیں کہ دیکھو اس بنیاد پر یہ قبلہ ہے، اس بنیاد پر یہ قبلہ ہے، اللہ کے حکم کی دلیل یہ ہے، تو قرآن نے کہا ما تبعوا قبلتک،
یہ آپ کے قبلے کو مانیں گے نہیں، بالکل نہیں مانیں گے۔ اور یوں فرمایا آپ کو نہیں، وما انت بتابع قبلتهم، اور اس کے بعد فرمایا آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ جو وہ صاف انکار کر رہے ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے جائیں گے؟ آپ کے لیے ہم نے حکم اتار دیا، کعبۃ اللہ تا قیامت آپ کا اور آپ کی امت کا قبلہ ہوگا، آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، یعنی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، ہم بتائیں ان کی آپس کی حالت کیا ہے؟ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، آپس کی حالت یہ ہے عیسائی یہودی کو نہیں مانتے اور یہودی عیسائی کو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے تھے ہمارا قبلہ بیت المقدس فلسطین میں جو ہے، جو اس وقت کا ملک شام تھا، عیسائی کہتے تھے ہمارا قبلہ مشرق میں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آپ کی پیروی کہاں کریں گے جب ان میں آپس میں ہی اتحاد نہیں ہے، یہ آپ کو کہاں مان لیں گے؟ اور فرمایا اللہ کے نبی سے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے دل میں خیالات آئیں اور آپ ان کو منانے کے لیے ان کے پیچھے ذرا چلے، اس باوجود اس کے جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں، یعنی جو بھی احکامات ہم نے اتارے ہیں، فرمایا إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کریں گے اگر ایسا ہوگا۔ بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں قرآن مجید نے اللہ کے نبی کی ثابت قدمی کو بیان کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور یہودیوں کے عناد اور بغض اس درجے تک پہنچا تھا، قرآن مجید نے پہلی مرتبہ اتنا کھل کر کہا کہ اللہ کے نبی جن کے بارے میں آپ کے دل کے خیالات یہ ہیں کہ کاش یہ مان جائیں، سنیں ہم بتائیں گے ان کے بارے میں یہ کیسے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ وہ ہیں یعنی اہل کتاب تو وہ ہیں یعرفونہ جو آپ کو بالکل ایسا جانتے ہیں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں میں سے ایک صحابی گزرے جو ایمان لے کر آئے، اور اس زمانے میں مدینہ منورہ کے یہود کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ وہ ایمان لانے کے بعد حضرت عمر سے انہوں نے یوں فرمایا کہ عمر ہم ایمان لانے سے پہلے محمد کے بارے میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، اتنا تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں جانتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ایک نشانی جو تورات میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری اس میں ایسی ذکر کی گئی تھی، اس میں یہاں تک تورات میں تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب وہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ہم اپنے آخری نبی کا قبلہ بھی بدل دیں گے۔ یہ نشانی اللہ کے نبی کی تورات میں ذکر کی گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ہم تو محمد کے بارے میں یعنی محمد الرسول اللہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ نبی سچے بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی یہودی اپنے بچوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے جتنا اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں۔ ایک ایک نشانی تورات میں ذکر کی گئی، کہاں پیدا ہوں گے، ماں کا نام کیا ہوگا، باپ کا نام کیا ہوگا، چچا کا انتقال کب ہوگا، والد کا انتقال کب ہوگا، کون پرورش کرے گا۔ اور آپ حیران رہیں گے تورات میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ جب قوم پریشان کرے گی اور وہ رات میں ہجرت کر کے آئیں گے تو وہ انسان کون ہوگا جو رات کی تنہائی میں اللہ کے نبی کا ساتھ دے گا، یعنی آپ کے دوست اور آپ کے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے، لیکن صرف اس بغض اور حسد کی بنیاد پر کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا، ہمارے یہاں کیوں نہیں آیا، کیونکہ حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا یہودیوں میں انبیاء کا، جس میں تقریباً ہزاروں انبیاء آئے ہیں، انہی کی نسل میں یہ لوگ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، تو انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو ہر نبی یہاں تک کہ نبی آخر الزماں بھی ہمارے یہاں ہی آئیں گے،
ہم مقدس ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے، وہ انسان کی سوچ اور خیالات کے اعتبار سے تو نہیں چلتا، وہ تو کائنات کا چلانے والا ہے۔ تو اس حسد اور بغض کی بنیاد پر کہ محمد ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے، ایک ایسی قوم کہ وہ کہا کرتے تھے ارے یہ نبی ہیں، یہ تو ایک ایسی قوم سے ان کا تعلق ہے جو جانوروں کو چرانے والے ہیں، جو جانوروں کے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرنے والے، ان کو تو تہذیب بھی نہیں ہے۔ ان کے ذہن اور تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ مکہ مکرمہ میں آخری نبی پیدا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بغض ایسا ان کے دل میں جم گیا کہ جاننے کے باوجود انکار کرتے تھے۔ نہ جانے کتنے واقعات اس کے شاہد ہیں۔ ایک شخص آیا یہودیوں میں سے اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے اپنی قوم کے یعنی یہود علماء سے معلوم کیا کہ اس کی سزا کیا ہے تورات میں، حالانکہ میں جانتا تھا لیکن انہوں نے کچھ اور بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لا چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا اللہ کے نبی اس یہودی عالم نے جھوٹ بولا ہے، چوری کی ہے تورات میں، آپ ایک کام کریں کہ میں پردے کے پیچھے رہوں گا، ان یہودی عالموں کو علماء کو بلایا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی سزا تورات میں بھی ہے، پڑھو کہاں پر ہے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا جو سزا والی آیت تھی اس کو چھپا لیا، ہاتھ سے نہیں پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور وہاں سے پڑھو۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے، وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، ان کے یہاں تو صاف صاف تھا، کیا مالدار آیا تو سزا کچھ اور ہوگی، ذرا عہدیدار آیا تو سزا کچھ اور، غریب آیا نہیں، تورات نے سزا بیان کی تمہارے لیے یہی ہوگا۔ کسی نے کچھ پیسے دے دیے چلو سزا بدل گئی، اپنی مرضی کے اعتبار سے وہ تورات میں خوب تبدیلی کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے کئی مرتبہ کہ چند ٹکوں کے بدلے اللہ کی کتاب کی آیات کو بیچ دیتے تھے۔ قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، لیکن نہیں، صرف بغض کی بنیاد پر انکار کر دیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں کے بعض وہ ہیں جو حق چھپا رہے ہیں، سچائی کیا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، جیسے ایک جھوٹ بولنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ سچائی کیا ہے مگر پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک گناہ کرنے والا شخص اس کا ضمیر یہ جانتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہیں لیکن حق کو چھپا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں بغض و عناد کی بنیاد پر۔ یہ قرآن مجید کی 3 آیتیں تھیں، ان کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔